اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ حضرات، قرآن حکیم اللہ کی وہ کتاب ہے جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اس کو کی تلاوت بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ قرآن کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر تلاوت پر بہت زور دیا جاتا ہے، لیکن اس کے قرآن کے سمجھنے کو زیادہ اہم نہیں سمجھا جاتا۔ حالانکہ سمجھ کے بغیر اگر قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا سمجھ کر تلاوت کرنے سے ہوتا ہے، اور یہ ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ جو بھی آدمی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے اسے اس سے مکمل نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ جہاں تک اس کی تفسیر کا تعلق ہے، وہ ہر انسان کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کی تفسیر سمجھے۔ جو گہرائی میں اترنا چاہتے ہیں قرآن کی گہرائی میں، ان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی گہرائی میں اترنے کے لیے اس کی تفسیر کو بھی سمجھا جائے۔ عام طور پر ترجمہ ہے، اگر اسے صحیح طرح سے سمجھ لیا جائے تو وہی انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے کتاب نازل کی ہے نبی تجھ پر جس میں ہر چیز کا بیان ہے، یعنی ہدایت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ساری کی ساری قرآن کے اندر آ گئی۔ اس کی تفسیر اور تشریح کی صرف علماء کو ضرورت پڑتی ہے، یا جو شخص انتہائی گہرائی میں اس کا مطالعہ کرنا چاہے، اس کو عام آدمی کو قرآن کے ترجمہ پڑھنے سے اتنی ہدایت میسر آ سکتی ہے جو اس کی نجات کے لیے ضروری ہے۔ تفسیر کے اندر پھر یہ بھی ہے کہ ہر مفسر اپنے خیالات کی چھاپ بھی لگا دیتا ہے، جس سے بعض اوقات اختلافات بڑھنے لگتے ہیں، لیکن قرآن کو اگر ترجمے سے پڑھا جائے تو اختلافات کم ہوں گے، اور اس سے مسلمانوں کے اندر جو فرقہ واریت نظر آتی ہے وہ دم توڑ جائے گی۔ اس سے دین کی 3 اساسیات تو بہت واضح ہوتی ہیں: اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت اور آخرت۔ ان 3 کو اصول ثلاثہ کہتے ہیں۔ قرآن ان پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالتا ہے۔ قرآن حکیم کا جہاں تک تعلق ہے کہ اس کے مضامین کیا ہیں، شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں اس کی وضاحت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن حکیم کے جو علوم ہیں ان کی اگر وسیع تر تقسیم کی جائے تو وہ 5 بنتے ہیں۔ تو ایک اس کی کہ اس میں احکام ہے، شرعی احکام، ایک حصہ تو شرعی احکام کا ہے، لیکن اس میں زیادہ وضاحت نہیں ہے، بہت مختصر قسم کے ساتھ اختصار کے ساتھ احکام بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے اندر توحید ہے، اسے شاہ ولی اللہ کہتے ہیں تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے اس کی یاد دہانی کی جائے، اس کی توحید سمجھ نعمتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنے مالک حق پہچانے۔ پھر اس میں تذکیر بایام اللہ ہے، تاریخی اہمیت کے دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کی قسمت کا فیصلہ کیا۔ قوموں کی تاریخ، نبیوں کی تاریخ اختصار سے بیان کی گئی ہے کہ نبیوں کا انکار کرنے والی قوموں کو آخر تباہ کر دیا گیا۔ پھر تذکیر بالموت ہے، موت اور اس کے بعد کی زندگی کے حالات، وہ قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ اور پانچواں مضمون شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ گمراہ فرقوں کا ذکر ہے
ان کے گمراہی کے اسباب بتائے گئے اور ان کو دعوت دی گئی ہے توحید کی طرف، اصل دین اسلام کی طرف۔ تو ترجمے کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن کا ترجمہ ایک لحاظ سے آسان بھی ہے، کچھ مشکل بھی ہے۔ آسان ہے کہ اگر گرامر تھوڑی سی آتی ہے عربی کی، اس سے آدمی کو واقفیت ہو تو پھر اس کو ذرا آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، اور اس کو اگر دیکھا جائے پوری گرامر طور پر ہو، اور پھر اس کو دیکھیں کہ مفسرین نے کیسے تراجم کیے ہیں، تو اس کے لیے پھر بڑی محنت درکار ہے کہ خاصی اس کو محنت کے ساتھ اس کو دیکھا جائے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ قرآن حکیم کو آسان لفظوں کے اندر اس کے ترجمے کو پیش کیا جائے۔ تراجم تو بہت ملتے ہیں بازار میں اور لوگ ان کو پڑھتے بھی ہیں، میں نے بھی کافی تراجم دیکھے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح تراجم کو پیش کیا جائے کہ کچھ فہم بھی حاصل ہو الفاظ کا، جو الفاظ قرآن حکیم میں آئے ہیں ان کو بھی سمجھا جا سکے اور عام قاری سے کچھ فائدہ اٹھا سکے قرآن حکیم کی تعلیم سے۔ تو اس لیے ہم نے شروع کیا ہے ترجمہ قرآن حکیم کا ترجمہ، اسے ہم کہتے ہیں ترجمۃ القرآن الحکیم۔ اس میں تھوڑا سے الفاظ کی لغوی وضاحت بھی کی جائے گی، کچھ نحوی مشکل ہوئی تو اس کا بھی کسی قدر ذکر کیا جائے گا۔ میرا نام محمد یونس ہے، میں خواجہ فرید کالج انجینئر خاں میں 31 سال تک پڑھاتا رہا ہوں بطور اسلامیات کے ٹیچر، اسلامیات کے استاد کے طور پر، اور اسلامیات ہی میرا سبجیکٹ تھا۔ میری تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے ایم اے اسلامیات کیا ہے، ایم اے عربی کیا ہے، ایم اے ایجوکیشن کیا ہے، ایم فل کیا ہے، اور اس کے بعد LLB بھی میں نے کیا ہے۔ تو خود میں نے خاصا قرآن کا کئی دفعہ مطالعہ کیا ہے، گہرائی میں اترنے کی کوشش بھی کی ہے، مختلف تفاسیر سے فائدہ اٹھایا ہے، مختلف تراجم دیکھے ہیں، اردو تفاسیر بھی ہیں، عربی بھی ہیں۔ عربی تفاسیر میں جلالین میرے پیش نظر زیادہ تر رہی ہے، بیضاوی بھی رہی ہے، تفسیر ابن کثیر بھی رہی ہے، قرطبی کا بھی میں نے مطالعہ کیا ہے، روح المعانی کو بھی دیکھا ہے، اور اردو تفاسیر میں تفہیم القرآن، معارف القرآن، تدبر قرآن، ضیاء القرآن کو بھی میں نے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر حقانی کو بھی میں نے اپنے سامنے رکھا ہے۔ تراجم میں نے دیکھے ہیں، معانی القرآن، مترادفات القرآن، مفردات القرآن میں نے امام راغب کی دیکھی ہے۔ تو جو تفاسیر ہیں ان کے اندر بھی ترجمہ قرآن کا آتا ہے، تو ان کو بھی میں نے پیش نظر رکھا ہے۔ تو کوشش کی ہے کہ آسان لفظوں کے اندر قرآن حکیم کا ترجمہ پیش کیا جائے، جو عام فہم ہو اور لوگوں کو بھی سمجھ آئے، اور تھوڑی سی اس میں گہرائی میں بھی تھوڑا سا اتر کر دیکھا جائے کہ اصل لفظ جو ہے یہ ہے کہاں سے، اس کا مادہ کیا ہے، کہاں سے یہ بنا ہے۔ تو مختصر سی گرامر بھی اس کے اندر آئی، اس لحاظ سے یہ ترجمہ جو ہوگا تھوڑا سا علمی انداز کے اندر ہوگا، کہ لوگ اس کو صرف یہی نہ کہ ترجمہ رٹا لگا کر پڑھیں، بلکہ اس کو دیکھ بھی سکیں کہ اس کے دراصل الفاظ کہاں سے بنا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، اور یہ کس طرح ہے، اس کے اندر تغیرات آئے ہیں۔ اس کی صرفی اور نحوی تھوڑی سی بات بھی کی جائے کہ ہم مشکلات ہوئی، ہر جگہ نہیں۔ تو اس طرح یہ دوسرے تراجم سے تھوڑا سا مختلف قسم کا ترجمہ ہوگا۔ پھر ہمارے اساتذہ کی ایک تنظیم ہے، تنظیم اساتذہ پاکستان، وہاں بھی یہ پڑھا جاتا ہے قرآن حکیم، تو وہاں بھی میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے ساتھیوں کو کچھ نہ کچھ گہرائی میں اتر کر اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ تو اس لحاظ سے میرا کچھ تجربہ بھی ہے، اور ٹیچنگ کا ایکسپیرینس کالج میں تو میرا کافی رہا، 31 سال جس طرح میں نے بتایا۔ 9 سال تک ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے پھر پنجاب کالج میں بھی پڑھایا، اور اس کی ضرورت ہر مسلمان کو ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے کہ قرآن کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ اگر یہ قرآن ہم اپنے بچوں کو پڑھا دیتے ترجمے کے ساتھ،
تو میرا خیال ہے کہ یہ جو فرقے ہیں یہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں. کوئی اختلاف ہمارا جو فرقوں کا زیادہ تر توحید میں ہے، آخرت کے تصور میں بھی کچھ ہے. ہم سمجھتے ہیں تو آخرت ہے، لیکن اس کا جو صحیح تصور قرآن کہتا ہے اس کو لوگ اتنا توجہ نہیں دیتے اس کی طرف. قرآن نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے. اور اس طرح جو فرقے ہیں ہمارے مسلمانوں کے وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑی جو قرآن حکیم کو سمجھنے سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے کہ ان دنیا میں انسان نے نہیں رہنا، اس دنیا سے آخر چلے جانا ہے، اور وہاں انسان کو اپنے عملوں کا حساب دینا ہے، ہر ایک کو اپنا خود حساب دینا ہے. تو آخرت کی فکر اس قرآن سے بڑی پیدا. توحید کا تصور نکھر کر سامنے آتا ہے. شرک کا پتہ چلتا ہے کہ شرک کے اسباب کیا ہیں، انسان اس کے اندر کس طرح مبتلا ہوتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق انسان کا بہت گہرا ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ترجمے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اس طرح پیش کیا جائے کہ عام قاری اس کو سمجھ سکے اس طرح، اور اس کی تھوڑی سی گہرائی بھی ہو کہ دیکھا جائے کہ اصل قرآن کا منشا کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ترجمۃ القرآن کی کلاس کو پیش کیا جائے. بچوں کو پڑھا رہے تھے، میں نے کہا چلو عام آدمی بیسک قاری بھی فائدہ اٹھا سکے. اس لیے وہ کچھ میرے ساتھی کہہ رہے تھے اور میرے بیٹے بھی کچھ کہہ رہے تھے جی آپ ادھر بھی کریں کچھ کہ یوٹیوب پر اس کو لائیں تاکہ عام آدمی بھی اس کو. اس لیے پھر اس طرف توجہ کی گئی ہے، اس کو شروع کیا گیا ہے. شروع کرنے کا فیصلہ میں کئی دن پہلے سے کر رہا تھا، پھر میں نے کہا کہ چلو اسے